قرآن عوام کی کتاب ہے. قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے کہیں بھی نہیں ہے ہدن للعلماء، ہدن للطلاب. جہاں پر بھی آیا ہے ہدن للناس. ناس عوام الناس کو کہتے ہیں، طبقاتیت کے بغیر. جب انسانوں کو طبقات میں تقسیم کر دیا جائے پھر ان کے الگ طبقات بن جاتے ہیں، جیسے عورتیں، جیسے مرد، جیسے اصناف ہیں. قرآن نے ان اصناف و طبقات کا بھی کثرت سے ذکر کیا ہے، لیکن جب قرآن کی بات آئی ہے تو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قرآن ہدن للناس ہے، عوام الناس کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے، کسی طبقے کی تخصیص کے بغیر. اور عوام کے لیے ہے چونکہ لہٰذا لقد یسرنا، ہم نے اس کو آسان بنایا ہے، آسان بنایا ہے اس لیے کہ عوام کے سمجھ میں آ جائے. یہ بعد میں قرآن علوم کا ہو گیا شکار اور علوم نے آ کر اس میں پیچیدگیاں پیدا کرنا شروع کی. ورنہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ بغیر کسی واسطے کے خود عوام کو قرآن سمجھاتے، پڑھتے اور ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا. رسول اللہ کے بعد ایک مدت تک صحابہ فقط یہی کام کرتے، قرآن کی آیات مبلغین بیان کرتے، انہی بدوؤں کو، ان پڑھوں کو، ان کو سمجھ میں آ جاتی، وہ سمجھ جاتے تھے. کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ پیچیدہ بات ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، سب سمجھ جاتے تھے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ پھر مدرسے بنے، نصاب بنے، علوم وضع ہوئے، ان علوم نے پیچیدگیاں پیدا کیں اور ان پیچیدگیوں کے زد میں قرآن بھی آ گیا. اور پھر ان پیچیدگیوں کے ساتھ جب قرآن ترجمہ کیا گیا تو اب عوام الناس کی سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ آسان نصاب ہے اور سب کے لیے ہے. یہ دو خصوصیات ہمیشہ قرآن جب بھی کھولو تو یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھو، ایک ہدن للناس، سب کے لیے، عوام کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرا آسان ہے. لقد یسرنا القرآن، قرآن بہت آسان ہے، سب کے لیے ہے اور آسان ہے. پھر انسان کے اندر آمادگی آ جاتی ہے. یہ طلاب کو